کیا آپ موبائل پر ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ موبائل پر ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں جو آپ کا نالج ہے وہ ابھی ٹوٹلی زیرو پہ ہے۔ تو بھی آپ کے لیے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسی ویڈیو کے تھمبنیل پہ میں نے یہ کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ زیرو ٹو ہیرو، یعنی کہ اگر کوئی بندہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں ابھی بالکل زیرو پہ ہے تو بھی میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہی بندہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں زیرو سے ہیرو بن جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی ٹائم میں سے یہ جو 36-37 منٹ کی ویڈیو ہے اتنے منٹس آپ کو نکالنے پڑیں گے تاکہ آپ اپنی زندگی میں ایک نیا سکل یعنی کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے سکلز ایڈ کر پائیں، کیونکہ یہ جو ویڈیو ایڈیٹنگ کے سکلز ہیں یہ زندگی بھر آپ کے کام آئیں گے۔ اسی ویڈیو ایڈیٹنگ کے سکلز کو یوز کر کے آپ اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیوز کو پروفیشنل وے میں ایڈٹ کر سکتے ہیں اور ٹک ٹاک کے ذریعے دنیا بھر میں فیمس ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو ایڈیٹنگ کی سکلز کو یوز کر کے آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کو پروفیشنل وے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اپنے یوٹیوب چینل کو گرو کر سکتے ہیں اور اپنی ارننگ کو بڑھا سکتے ہیں۔ سیکھو یار یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم، میں ہوں عبدالواحد ڈڈی۔ چینل پہ نئے آگے تو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ہماری اس جیسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے ابھی موبائل سکرین پہ چلتے ہیں اور پریکٹیکلی سیکھتے ہیں کیپ کٹ اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے موبائل پہ ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا۔ ویلکم ٹو موبائل سکرین۔ سب سے پہلے ہم پلے سٹور میں جا کے ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہاں پہ لکھیں گے کیپ کٹ۔ جب کیپ کٹ لکھیں گے تو ہمارے سامنے یہ والی اپلیکیشن آ جائے گی۔ اس اپلیکیشن کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈز ہیں، جس سے آپ یہ بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی فضول اپلیکیشن نہیں ہے، بلکہ اس اپلیکیشن کو بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میں یہاں پہ اوپن بٹن پہ کلک کر دوں گا تو یہ اپلیکیشن ہمارے سامنے اوپن ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر دینا ہے۔ تو یہ اپلیکیشن کا انٹرفیس آ گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سیٹنگز والے آئیکن پہ کلک کرنا ہے، تو اس کا سیٹنگز والا آپشن ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ یہاں پہ ایک آپشن لکھا ہوا ہے ایڈ ڈیفالٹ اینڈنگ، یہ بائی ڈیفالٹ آن ہے، اس کو ہم نے آف کر دینا ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر یہ آن ہوگا تو جو کیپ کٹ اپلیکیشن کا لوگو ہے وہ ہماری ویڈیو کے اینڈ میں آیا کرے گا، لیکن اس کو میں یہاں سے آف کر رہا ہوں، تو اس کے لیے ڈسکارڈ پہ کلک کر دینا ہے۔ تو یہ ابھی آف ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں سے لینگویج چینج کر سکتے ہیں یا یہ کچھ ان کے باقی پیجز بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ اور خاص نہیں ہے، یہاں سے بیک جا رہے ہیں۔ تو اس اپلیکیشن کے اندر ویڈیوز کو لانے کے لیے یا فوٹوز کو ایڈیٹنگ کے لیے لانے کے لیے ہم یہاں پہ پلس پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہ فوٹوز اور ویڈیوز کو لانے کے لیے پرمیشن مانگ رہا ہے، یہ بس ایک ہی بار اس کو الاؤ کر دینا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ یہ گیلری کھل گئی ہے۔ اب یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں تو 2 ٹیبز آ رہی ہیں، ایک میں لکھا آ رہا ہے البمز اور آگے لکھا آ رہا ہے اسٹاک ویڈیوز۔ البمز والی جو ٹیب ہے اس کے اندر جب ہم رہیں گے تو یہ ہمارے موبائل کے اندر سے ویڈیوز یا فوٹوز کو سلیکٹ کرنے کے آپشن دے گا، اور جو اسٹاک ویڈیوز ہیں یہ انٹرنیٹ سے ویڈیوز یہاں پہ لے کے آئے گا ایڈیٹنگ کے لیے۔ تو ہم یہاں پہ البمز والی ٹیبز میں ہیں، جب ہم البمز پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے موبائل کے اندر جتنے بھی فولڈرز ہوں گے وہ سارے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کسی بھی فولڈر کے اندر سے فوٹوز یا ویڈیو سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ ایک فولڈر ہے، اس کے اندر یہ 1069 اسکرین شاٹس پڑے ہیں، یہ نیچے واٹس ایپ امیجز پڑے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کسی بھی فولڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم نے سارے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں تو البمز کو سلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ساری ویڈیوز اور فوٹوز اکٹھی آ رہی ہیں۔ اب اس کے نیچے 2 مزید ٹیبز آ رہی ہیں، ایک ویڈیوز والی ٹیب ہے جس کے اندر ویڈیوز ہیں ساری جو بھی ہمارے موبائل میں موجود ہیں، اور دوسری ٹیب ہے فوٹوز والی۔ جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو موبائل میں موجود ساری فوٹوز آ رہی ہیں۔ تو میں یہاں پہ ویڈیوز والی ٹیب میں ہوں، تو یہاں سے میں کوئی بھی ایک ویڈیو کو پک کر کے لے کے آ رہا ہوں۔ میں اس ویڈیو کو سلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ نیچے ایڈ بٹن ہے، اس کے اوپر کلک کر دیا تو یہ ویڈیو یہاں پہ ٹائم لائن کے اوپر آ چکی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ویڈیو پلے ہوگی، یہ پلے والا بٹن ہے، اور یہ نیچے ٹائم لائن ہے، اس کو اب ہم ادھر ادھر موو کریں گے تو جہاں پہ یہ والی لائن ہوگی بالکل وہ والا ویو یہاں پہ اوپر ہمیں نظر آ رہا ہوگا۔ ٹائم لائن پہ ایک ویڈیو لانے کے بعد اب ہم یہاں پہ مزید ویڈیوز اور فوٹوز بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ٹائم لائن والی اس لائن کو ہم یہاں پہ اینڈ کی طرف موو کریں گے، کیونکہ اگر یہ لائن شروع کی طرف ہوگی تو یہاں پہ جو بھی نئی ویڈیو یا فوٹو لے کے آئیں گے وہ اس کے سٹارٹ میں آ جائے گی۔ تو میں اس کو اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ ایک اینڈ پہ اور ویڈیو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے یہاں پہ پلس والے بٹن پہ کلک کرنے اور ہمارے سامنے دوبارہ سے وہی پہلے والا پینل آ گیا ہے۔
تو یہاں سے ہم ویڈیوز والی ٹیب میں ہیں تو ویڈیو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور فوٹوز والی ٹیب میں جائیں گے تو فوٹوز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک ویڈیو سلیکٹ کر لی ہے، یہاں پہ اور ویڈیوز بھی جتنی مرضی سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ صرف ایک ہی ویڈیو سلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کو یہاں پہ ایڈ پہ کلک کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں دوسری ویڈیو بھی پہلی ویڈیو کے اینڈ میں آ چکی ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک اور ہمیں آپشن دیا گیا ہے بالکل سٹارٹ میں، میوٹ کلپ آڈیو۔ جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ساری ویڈیو کا جو والیوم ہے وہ ابھی آف ہو چکا ہے۔ ابھی میں اس کو پلے کر رہا ہوں تو دیکھیں کوئی بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ کیپ کٹ کا اگلا امپورٹنٹ فیچر ہے کراپنگ، یعنی کہ کسی بھی ویڈیو کلپ کو کراپ کرنا۔ جیسا کہ یہ ٹائم لائن کے اوپر ہمارے ویڈیو کلپس ہیں، تو سب سے پہلے ٹائم لائن پہ اس ویڈیو کلپ کو سلیکٹ کرنا ہے جس کو ہم نے کراپ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل میں اس ویڈیو کلپ کو اپنی انگلی کی مدد سے میں نے سلیکٹ کر دیا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اوپر جہاں پہ ہمیں ویڈیو نظر آ رہی ہے وہاں پہ اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے رکھنا ہے جس طرح سے ہم اپنی فوٹو کو زوم کرتے ہیں، اسی طرح سے اس کلپ کو زوم کرنا ہے۔ زوم کرنے کے بعد جتنا ویڈیو کا حصہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کراپ ہو چکا ہے، یعنی کہ باقی والا حصہ ویڈیو کے اندر نہیں آئے گا، صرف یہی حصہ ویڈیو کے اندر ایکسپورٹ ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم اپنے کسی بھی ویڈیو کلپ کو بڑی آسانی سے کراپ کر سکتے ہیں۔ کیپ کٹ کا اگلا امپورٹنٹ فیچر ہے ٹائم لائن کو زوم کرنا۔ جیسا کہ فار ایگزامپل یہ ٹائم لائن ہے جہاں پہ ہمارے ویڈیو کلپس ایڈ کیے ہوتے ہیں، تو اس کو زوم کرنے کے لیے دونوں انگلیوں کو ایسے رکھنا ہے جس طرح سے ہم اپنی فوٹو کو زوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو اس طرح سے دونوں انگلیوں کو باہر کی طرف کرنا ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارا ٹائم لائن زوم ہو جائے گا۔ زوم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب کسی کلوز جگہ پہ جا کے اس کو کٹ کرنا ہے یا سپلٹ کرنا ہے ویڈیو کو، تو اس لیے ہم پھر زوم کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے زوم کو آپ واپس پہلے والی حالت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹائم لائن کے بالکل نیچے ہمیں ایڈیٹنگ کے لیے کافی سارے آپشنز دیے گئے ہیں، جو کہ میں آپ کو ایک ایک کر کے سارے آپشنز ایکسپلین بھی کروں گا اور پریکٹیکلی ان کو یوز کرنا بھی سکھانے والا ہوں۔ تو یہاں پہ سب سے جو پہلا آپشن ہے وہ ہے ایڈٹ۔ اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو جو بھی ویڈیو ٹائم لائن والی لائن کے بالکل پاس سلیکٹ کی ہوگی وہ ویڈیو سلیکٹ ہو جائے گی، یا پھر دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ہم اس ٹائم لائن کو موو کر لیں گے، یا پھر ہم یہاں سے اگر کسی ویڈیو کو سلیکٹ کرتے ہیں انگلی کی مدد سے تو بھی ہمارا جو ایڈٹ والا آپشن ہے بالکل وہی سلیکٹ ہو کے آئے گا۔ تو میں نے یہ والی ویڈیو سلیکٹ کر لی ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایڈٹ کے اندر کچھ کافی سارے نئے آپشنز آ گئے ہیں، تو یہاں پہ میں ایک ایک کر کے ان سارے آپشنز کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو جو سب سے پہلا آپشن ہے وہ ہے سپلٹ۔ اب سپلٹ کو کیسے یوز کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ ٹائم لائن والی لائن ہے، اس کو میں جہاں پہ روک دوں گا وہاں پہ اس کے بعد میں جب سپلٹ پہ کلک کروں گا تو وہ اس ویڈیو کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، یعنی کہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دے گا۔ تو ابھی یہ ویڈیو دو حصوں میں کٹ چکی ہے، تو جو پہلا حصہ ہے ابھی میں اس کو یہاں پہ دوبارہ سے سلیکٹ کر رہا ہوں۔ تو جب ایک حصے کو سلیکٹ کیا تو وہی آپشنز میرے سامنے سارے دوبارہ سے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کسی بھی ویڈیو کو سپلٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں اس ویڈیو کو دوبارہ سے سپلٹ کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو سب سے پہلے سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد جہاں سے سپلٹ کرنا ہے وہاں پہ اس لائن کو روک دینا ہے، اس کے بعد یہاں سے سپلٹ پہ کلک کیا تو یہ والی ویڈیو بالکل اس جگہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہمارے سامنے آئے گا سپیڈ کا۔ تو یہاں پہ کسی بھی ویڈیو کا جو حصہ ہے اس کو جب ہم سلیکٹ کر لیں گے سپلٹ کرنے کے بعد، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دوسرا آپشن آ رہا ہے سپیڈ کا، اس کو میں یہاں پہ سلیکٹ کر دیا تو یہاں پہ ہمارے سامنے دو آپشنز آ رہے ہیں، ایک آ رہا ہے نارمل، دوسرا آ رہا ہے کرو۔ جو زیادہ تر ٹک ٹاکرز یوز کرتے ہیں وہ یہی کرو والے آپشن کو یوز کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو نارمل والا بھی سکھا دیتا ہوں۔ جب ہم نارمل پہ کلک کریں گے تو ابھی یہ دیکھیں یہ جو سپیڈ ہے یہ 1x ہے، اس کا مطلب ہے یہ نارمل سپیڈ ہے۔ اگر ہم نے سپیڈ کو کم کرنا ہے تو ہم اس کو پیچھے کی طرف کر دیں گے، اور اگر ہم نے سپیڈ کو بڑھانا ہے تو ہم آگے 2x پہ کر دیں گے یا 5x پہ یا 10x پہ، تو یہاں پہ سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو میں یہاں پہ فی الحال اس کو نارمل سپیڈ پہ ہی کر رہا ہوں 1x پہ۔ تو ابھی ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں بالکل نارمل سپیڈ ہے۔ اس کے بعد دوسرا آپشن جو ہے جس کے اوپر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو میں ابھی بھی آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہاں پہ کرو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں 4 آپشنز۔ جو پہلا ہے وہ ہے کسٹم۔ اس کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو ہم خود اپنے حساب سے سپیڈ کو ایڈجسٹ کریں گے۔ جو دوسرے 3 آپشنز ہیں اس میں انہوں نے ہمیں پہلے سے ہی سپیڈ کو اپنے حساب سے اپ ڈاؤن کر کے دے دی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس میں چینجز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو سکھاتا ہوں، پہلا کسٹم میں جب ہم سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد یہ ہمارے سامنے بالکل اسٹریٹ لائن میں ابھی ویڈیو کی سپیڈ ہے بالکل نارمل۔
تو यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को पकड़ के ऊपर की तरफ कर दूँगा। तो इससे क्या हुआ है कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो गई है, बाकी स्पीड नॉर्मल है। तो जो उसके बाद आगे एक और पॉइंट है, इसको मैं पकड़ के नीचे की तरफ कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ है कि ये जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट पे स्पीड नॉर्मल है, अगले पॉइंट पे स्पीड तेज़ हो गई है, अगले पॉइंट पे स्पीड फिर नॉर्मल है और अगले पॉइंट पे स्पीड फिर बहुत स्लो हो गई है। यहाँ पे और स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी ये स्लो रख रहा हूँ और अगले पॉइंट पे जाके फिर स्पीड नॉर्मल हो जाती है। तो अभी इसको प्ले करके देखते हैं। देखिए स्पीड तेज़ हुई, यहाँ पे नॉर्मल और फिर यहाँ पे स्लो हो गई और आगे फिर नॉर्मल हो गई है। तो ये तो है कि हमने स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। अब आगे जो उन्होंने हमें करके दी है स्पीड, पहले से ही इस एप्लीकेशन ने करके दे दी है। तो यहाँ पे मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये इस तरह से स्पीड करके दे दी है। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए स्पीड काफ़ी तेज़ हुई, फिर काफ़ी स्लो हो गई। तो इसको अगर हमने ये वाला यूज़ करना है और इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आगे वाले भी दो ऑप्शंस हैं। स्पीड के बाद अगला ऑप्शन है वॉल्यूम का। जब हम यहाँ पे किसी भी वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है स्पीड के आगे। वॉल्यूम को जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखें, हम किसी भी वीडियो का वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल कम भी कर सकते हैं और जो पहले से है उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम इसका बढ़ा रहा हूँ और उसके बाद देखें कि अभी ये वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है एनिमेशन का। जब हम किसी भी स्प्लिट की हुई वीडियो को या ऐड की हुई वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वॉल्यूम के आगे ऑप्शन मिलते हैं एनिमेशन का। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं। पहले इन एनिमेशन के, यानी कि जब ये हिस्सा डिस्प्ले हो तो एनिमेशन किस तरह की आए, या जब ये हिस्सा जाने लगे तो आउट एनिमेशन कैसी आए, या फिर इस हिस्से की ओवरऑल एनिमेशन कैसी आए कॉम्बो में। तो मैं सबसे पहले इन एनिमेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारी एनिमेशन दी गई हैं। तो मैं कोई भी एक एनिमेशन सिलेक्ट कर ली तो देखिए किस तरह की एनिमेशन आ रही है। जिस तरह की भी एनिमेशन आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी एनिमेशन दी गई हैं। तो आप कोई भी एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अभी मैं यहाँ पे आउट एनिमेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जब ये हिस्सा वीडियो का जाने लगे तो कैसी एनिमेशन दे, तो मैं यहाँ पे एक हिस्सा ये सिलेक्ट कर लिया तो देखिए एनिमेशन आ रही है। उसके बाद आगे तीसरा ऑप्शन है कॉम्बो। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो कॉम्बो का मतलब है कि इस पूरी वीडियो के ऊपर ओवरऑल कैसी एनिमेशन चले। तो मैं यहाँ पे किसी भी एक एनिमेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें इस तरह की एनिमेशन होगी कॉम्बो में। तो आप यहाँ पे कोई भी एनिमेशन इन तीनों में से यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डिलीट का। तो यहाँ पे किसी भी स्प्लिट किए हुए हिस्से को जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद एनिमेशन के आगे डिलीट का ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला हिस्सा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और हिस्सा डिलीट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट किया, डिलीट पे क्लिक किया तो ये हिस्सा डिलीट हो चुका है। और डिलीट किए हुए हिस्से को वापस लाने के लिए यहाँ पे अनडू के ऑप्शन पे क्लिक किया तो वो वाला हिस्सा वापस आ चुका है। अगला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का। जब हम किसी भी स्प्लिट किए हुए हिस्से को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में हमारी वीडियो का बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। इसको मैं आपको अनडू करके दिखाता हूँ। देखिए अनडू किया तो देखिए बैकग्राउंड इसका ग्रीन है और मैंने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपनी किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगला फीचर है स्टाइल। किसी भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेने के बाद जब हम स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। लेकिन क्योंकि मैं कैपकट का फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं बाकी फ़ीचर्स को तो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन एक फ़ीचर जो कि है 3D कार्टून, इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं इस पर क्लिक किया तो कुछ ही सेकंड्स के बाद ये हमारी वीडियो 3D कार्टून शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ सेकंड्स के बाद ये मेरी वीडियो 3D कार्टून शेप में कन्वर्ट हो गई है। अभी मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। देखें इस तरह से आप भी अपनी वीडियो को 3D कार्टून शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला फीचर है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, यानी कि जब हम टाइमलाइन पे किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो हम इस वीडियो की जो ऑडियो है वो अलग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक। तो अभी आप देखें कि जो वीडियो का ये वाला हिस्सा जो मैंने सिलेक्ट किया था उसकी ऑडियो स्प्लिट होके अलग हो चुकी है। तो अभी मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप भी अपनी वीडियो के किसी भी हिस्से की या पूरी वीडियो की ऑडियो को स्प्लिट कर सकते हैं इस फीचर की मदद से। अगला फीचर है एडिट का,
यानी कि जब हम किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो के आगे जो एडिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 3 मज़ीद ऑप्शंस आते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो रोटेट का। जब मैं रोटेट पे क्लिक करता हूं तो देखिए वीडियो 90 डिग्री पे रोटेट हो गई है। रोटेट पे दोबारा क्लिक करूंगा तो वीडियो 180 डिग्री पे बिल्कुल उल्टी रोटेट हो चुकी है। और फिर जब दोबारा से रोटेट पे क्लिक करता हूँ तो वीडियो 270 डिग्री पे रोटेट हो गई है। और एक दफ़ा फिर रोटेट पे क्लिक किया तो वीडियो वापस पहली पोजीशन में आ चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी पोजीशन में वीडियो को रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है मिरर का। जब मैं मिरर पे क्लिक किया तो देखिए वीडियो मिरर होके दूसरी तरफ हो चुकी है। दोबारा मिरर पे क्लिक किया तो वीडियो मिरर होके पहली वाली पोजीशन में आ गई है। उसके बाद आगे ऑप्शन है क्रॉप का। जब मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूं तो उसके बाद मैं यहाँ पे मुझे वीडियो के साइडों में हैंडल्स दिए गए हैं। किसी भी हैंडल को पकड़ के तो इस तरह से मैं वीडियो को क्रॉप एडजस्ट कर सकता हूं। देखें अपनी उंगली की मदद से आपने यहाँ पे वीडियो के क्रॉप पे क्लिक करना है और इस तरह से कर लेना है। और ऊपर से भी इस तरह से कर सकते हैं और इसी तरह से साइडों से। तो या फिर एक और तरीका है कि ये नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। 1:1 रेशो पे क्लिक कर दिया, या फिर 4:3 रेशो पे, या फिर 2:1 रेशो पे, या 9:16 पे, या फिर फ्री में जब हम क्लिक करते हैं तो हम अपने हिसाब से किसी भी पोजीशन में इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं 1:1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अभी वीडियो 1:1 पे क्रॉप हो चुकी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया तो ये इस पोजीशन में क्रॉप हो गई है। अगला फीचर है फ़िल्टर्स का। यानी कि जब वीडियो सेलेक्ट की होगी तो उसके बाद एडिट के बिल्कुल आगे एक ऑप्शन आ रहा है फ़िल्टर्स का। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारे फ़िल्टर्स आ रहे हैं। ऊपर फ़िल्टर्स की टैब्स हैं जिनमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के फ़िल्टर्स हैं, जैसा कि ये मूवीज़ के, नेचर के। तो हम यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में, जैसे मैं ये कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके नीचे भी काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पर किसी भी एक फ़िल्टर पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर देखें वीडियो के ऊपर वो वाला फ़िल्टर अप्लाई हो गया है। अब मैं यहाँ से कोई और फ़िल्टर अप्लाई कर रहा हूँ तो जो मैंने फ़िल्टर सेलेक्ट किया उस तरह के वीडियो के कलर्स वगैरह हो चुके हैं। तो इस तरह से हम किसी भी फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियोस पे और इन वीडियोस को खूबसूरत बना सकते हैं। और जो भी फ़िल्टर ऐड किया होगा उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे ये जो गोल सा एक दायरा जिसमें क्रॉस लगा इस पर क्लिक करना है तो वो वाला फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। अगला फीचर है एडजस्ट का। किसी भी वीडियो को यहाँ पे टाइमलाइन पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर्स के बिल्कुल आगे एक ऑप्शन मिलता है एडजस्ट का। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे एडजस्ट करने के काफ़ी सारे आगे मज़ीद फ़ीचर्स आते हैं। जैसा कि हम इसकी ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ब्राइटनेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकते हैं ब्राइटनेस को। आप ऊपर देख सकते हैं कि वीडियो में ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ से ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी हम ये टोटल कंट्रोल हमारे पास है, हम जितनी भी ब्राइटनेस करना चाहें हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे कंट्रास्ट है, बिल्कुल इसी तरह से हम कंट्रास्ट को भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। और इसके अलावा सैचुरेशन है तो इसको भी हम बढ़ा सकते हैं जिससे वीडियो के कलर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। और सैचुरेशन को कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे एक्सपोजर है तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं इनको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक ऑप्शन है टेम्परेचर का, तो इसको जब हम ज़्यादा करेंगे तो धूप वाला इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो कूल सा फीचर आ जाएगा, जो धूप वाला फंक्शन है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सारे ऑप्शंस में से अपने हिसाब से इन सब को एडजस्ट करके अपनी वीडियो को खूबसूरत बना सकते हैं। अगला फीचर है इन्हेंस का। जब हम इन्हेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने 2 टैब्स आ रही हैं। एक फ़ेस को इन्हेंस करने के ऑप्शंस हैं और दूसरा बॉडी को इन्हेंस करने के। तो सबसे पहले मैं फ़ेस इन्हेंस वाले पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि फ़ेस की वैल्यू में यहाँ पे जब हम इसको शेप को क्लिक करेंगे तो अब देखिए ऊपर चेंज का इफ़ेक्ट आएगा। यहाँ से जैसे इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे फेस का जो साइज़ है वो कम ज़्यादा हो रहा है इससे। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। या फिर जब हम बॉडी पे क्लिक करते हैं, बॉडी के भी डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आता है। जैसा कि लेग्स पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे तो इस वीडियो में लेग्स शो नहीं हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे हेड साइज़ पे क्लिक कर रहा हूँ और जब इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। जो हेड का साइज़ है वो कम ज़्यादा हो रहा है इसकी वैल्यू को चेंज करने से। तो इस तरह से हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके साइज़, जैसा कि हेड का साइज़, चेहरे का साइज़, टांगों का साइज़, तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इन ऑप्शंस की मदद से।
اگر آپ میری اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ مجھے کانفیڈنس مل سکے اور میں آئندہ آپ کے لیے اس سے بھی اچھی اور کوالٹی ویڈیوز بناتا رہوں۔ تو اگلا آپشن ہے یہاں پہ ماسک کا۔ ماسک کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ویڈیو کو کس انداز میں، کس سٹائل میں ڈسپلے کروانا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں ماسک کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی شیپس آ رہی ہیں میرے سامنے۔ تو میں نے ابھی ہارٹ شیپ پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں کہ ایک دل کا نشان بنا ہوا ہے جس کے اندر ویڈیو ڈسپلے ہو رہی ہے اور ابھی یہ پلے ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے ماسک اپلائی کرنا ہے۔ آگے ایک اور آپشن ہے سٹار کا، میں نے سٹار پہ کلک کیا تو ابھی دیکھیں کہ ایک سٹار بنا ہوا ہے جس کے اندر ویڈیو ڈسپلے ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی ماسک ہیں، جیسا کہ میں نے سرکل ماسک پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں گول دائرے کے اندر ویڈیو آ رہی ہے۔ وہ جس ویڈیو کے پارٹ پہ ہم نے اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر ہی اپلائی ہوگا۔ تو جیسا کہ فار ایگزامپل ابھی میں ہارٹ پہ دوبارہ کلک کر رہا ہوں اور یہاں پہ ایک آپشن ہے انورٹ کا۔ جب میں نے انورٹ کے اوپر کلک کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس شیپ کے الٹ ہے، یعنی کہ یہ جو ہارٹ کا نشان ہے اس کے صرف باہر ویڈیو ڈسپلے ہو رہی ہے اور ہارٹ شیپ کے اندر کچھ بھی ڈسپلے نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ ماسک اپلائی کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اوپر۔ اگلا آپشن ہے یہاں پہ کروما کی کا۔ جیسے ہی میں کروما کی کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو میرے سامنے 3 آپشنز آ رہے ہیں۔ پہلا آپشن ہے کلر پکر، اور یعنی کہ جو بھی ہم نے کلر یہاں سے ریموو کرنا ہے وہ کلر ہم پک کر لیں گے۔ تو میں یہاں پہ گرین کلر سلیکٹ کر رہا ہوں، تو گرین کلر کو میں یہاں سے ریموو کرنا چاہتا ہوں۔ گرین کلر کو سلیکٹ کرنے کے بعد آگے آپشن ہے انٹینسٹی، تو یعنی کہ کتنا زیادہ آپ کلر کو ریموو کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے میں اس لائن کو تھوڑا سا آگے موو کروں گا تو آپ دیکھیں اوپر کلر ریموو ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو آگے موو کرتے جانا ہے اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ ابھی یہ بالکل ریموو ہو چکا ہے وہاں پہ آپ سٹاپ کر دیں۔ تو ابھی دیکھیں کہ یہ ویڈیو کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے کروما کی والے فیچر کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اگلا آپشن ہے ریپلیس کا، یعنی کہ اس ٹائم لائن کے اوپر جب بھی ہم کسی ایک ویڈیو کلپ کو یا ویڈیو کے کسی پارٹ جو ہم نے کٹ کیا ہوتا ہے اس کو جب ہم سلیکٹ کر لیں گے تو سلیکٹ کرنے کے بعد میں جیسے ہی ریپلیس پہ کلک کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ میں کوئی اور ویڈیو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ تو میں یہاں پہ یہ ویڈیو سلیکٹ کر رہا ہوں، جو بھی ہم ویڈیو سلیکٹ کریں گے وہ اس کی جگہ پہ آ جائے گی، اور کنفرم پہ کلک کرنا ہے تو وہ والی ویڈیو اس پارٹ کی جگہ پہ آ جائے گی اور وہ حصہ ریموو ہو جائے گا جو یہاں پہ پہلے آیا ہوا تھا۔ اگلا آپشن ہے اسٹیبلائز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم چلتے ہوئے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تو ہمارا کیونکہ ہاتھ ہلتا رہتا ہے اس وجہ سے جو ویڈیو ہے وہ اکثر اسٹیبل نہیں بنتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ اسٹیبلائز کا فیچر دیا گیا ہے۔ جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس فیچر کو جب ہم اپلائی کر دیں گے، ریکمینڈڈ پہ کلک کر کے ٹک پہ کلک کرنا ہے، تو اس سے ہماری جو ویڈیو ہے وہ کافی حد تک اسٹیبلائز ہو چکی ہے اور پہلے سے کافی بہتر ہو جائے گی۔ تو ابھی دیکھیں اگر ویڈیو اسٹیبل نہیں بھی ہوگی تو پھر بھی پہلے سے کافی بہتر نظر آئے گی۔ تو اس طرح سے آپ اسٹیبلائز والے فیچر کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگلا فیچر ہے اوپیسٹی کا۔ جب ہم ٹائم لائن پہ کسی بھی ویڈیو کو سلیکٹ کر کے اس کی اوپیسٹی پہ کلک کریں گے اور اوپیسٹی کی ویلیو کو چینج کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کس طرح کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بیک گراؤنڈ میں ایک ویڈیو ایڈ کر لیتے ہیں، اس کی اوپیسٹی کو کم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اوور لے میں اس کے اوپر کوئی اور امیج یا ویڈیو ایڈ کر دیں تو اس کے اوپر زیادہ فوکس جائے گا۔ جیسا کہ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، میں نے بیک گراؤنڈ والی ویڈیو کی اوپیسٹی کم کر دی ہے، اس کے بعد میں یہاں پہ جاؤں گا اوور لے میں اور اس کے اوپر یہاں پہ ایک اور ویڈیو کلپ ایڈ کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی میں نے یہاں پہ اس کے اوپر ایک اور ویڈیو کلپ ایڈ کر دیا اور اس ویڈیو کلپ کا میں سائز کم کر دوں گا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹا کلپ ہے اس کی اوپیسٹی زیادہ ہے اور جو بیک گراؤنڈ میں ویڈیو ہے اس کی اوپیسٹی کم ہے۔ تو اس طرح سے اوپیسٹی والے فیچر کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگلا آپشن ہے وائس ایفیکٹس کا۔ جب ہم ٹائم لائن پہ کسی بھی ویڈیو کلپ کو سلیکٹ کر کے وائس ایفیکٹس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپشنز آتے ہیں، تو ان میں سے ہم کسی بھی آپشن کو اپلائی کر کے وائس کو چینج کر سکتے ہیں۔ وائس کے ڈیفرنٹ فیچرز ہیں، جیسا کہ پہلے میں بغیر کسی فیچر کے میں وائس کو پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس طرح کی وائس آ رہی ہے۔ ابھی میں یہاں پہ ایک فیچر لکھا ہوا ہے ہائی، تو میں اس کو سلیکٹ کیا تو ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ ایک اور وائس کا فیچر دیا گیا ہے، تو میں نے ابھی اس کو سلیکٹ کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کسی بھی وائس کے ایفیکٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو کلپ کو ڈیفرنٹ انداز میں ڈسپلے کروا سکتے ہیں۔
اگلا آپشن ہے کاپی. جب ہم ٹائم لائن کے اوپر کسی بھی ایک ویڈیو کلپ کو سلیکٹ کر کے کاپی پہ کلک کریں گے تو اس کلپ کی آگے ایک اور کاپی بن جائے گی، اور یعنی کہ یہ 2 کلپس بن جائیں گے. تو میں ابھی یہاں پہ کلپ کو سلیکٹ کیا ہے، کاپی پہ کلک کیا ہے، تو ابھی دیکھیں یہاں پہ وہی بالکل وہی کلپ کاپی ہو کے آگے آ گئے. آگے آپشن ہے ریورس کا. یہ بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے اور یہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز میں بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں. جب ہم کسی بھی ایک ویڈیو کلپ کو سلیکٹ کر کے ریورس پہ کلک کریں گے تو جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں آگے موو کر رہا ہوں، تو اسی ویڈیو کلپ کی میں نے یہاں پہ آگے ایک کاپی بنا کے رکھی ہے. تو اس جو دوسرا کلپ ہے اس کے اوپر میں سلیکٹ کر کے اس کو میں ابھی ریورس کرتا ہوں، تو ریورس میں یہ کچھ سیکنڈ لے گا اور اس کے بعد یہ ویڈیو کلپ ریورس ہو جائے گا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے میں آگے موو کر رہا تھا اسی طرح سے بالکل میں اس ویڈیو کلپ میں، کیونکہ یہ ریورس ہو چکا ہے تو میں پیچھے کو موو کر رہا ہوں. تو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو میں ریورس ایفیکٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں. آگے آپشن ہے فریز کا. فریز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک ویڈیو کلپ کو فریز کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل بھی سٹیبل ہو جائے گا اور موومنٹ کوئی نہیں ہوگی، تو اس لیے یہ فیچر یوز کیا جاتا ہے. تو میں یہاں پہ ایک ویڈیو کلپ کو سلیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد ابھی میں نے فریز پہ کلک کر دیا ہے. تو ابھی دیکھیں یہ ویڈیو تو آگے چل رہی ہے لیکن وہ کلپ بالکل فریز ہو چکا ہے، اس میں کوئی بھی موومنٹ نہیں ہو رہی ہے. تو اس کے بعد اگلا کلپ جو ہے وہ موو ہوگا. تو اس طرح سے آپ اس فریز والے ایفیکٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو ایڈٹ والا آپشن ہے اس کے اندر جتنے بھی مزید آپشنز ہیں یہ سارے ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کر چکے ہیں. ابھی ہم یہاں سے بیک موو کرتے ہیں اور یہاں پہ جو مین پہ آپشنز ہیں اب ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو اگلا آپشن ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے آڈیو کا، یعنی کہ جب ہم اس ویڈیو کے اوپر کوئی بھی اپنی آڈیو ایڈ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ آڈیو پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ 4 آپشنز آ رہے ہیں. پہلا آپشن آ رہا ہے ساؤنڈز کا، آگے ایفیکٹس کا، آگے ایکسٹریکٹڈ کا، اور جو لاسٹ آپشن ہے وہ ہے وائس اوور کا. وائس اوور کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ویڈیو کے اوپر خود بول کر کوئی بھی وائس اوور ایڈ کر سکتے ہیں، اور وائس اوور وہاں پہ ایڈ ہوگا جہاں پہ یہ وائٹ لائن ہوگی. یہاں پہ ویڈیو کو اگر میں آگے موو کرتا ہوں تو یہاں پہ جب میں وائس اوور پہ کلک کروں گا تو اس کے آگے جو بھی بولوں گا وہ ایڈ ہوتا جائے گا. اس کے علاوہ جو ساؤنڈز والا ہے جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے سامنے 2 آپشنز آ رہے ہیں. ایک آپشن آ رہا ہے ایکسٹریکٹڈ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے تو اس ویڈیو میں سے ہم کوئی بھی ساؤنڈ نکال کے اس ویڈیو کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں جس کو ایڈٹ کر رہے ہیں. یا پھر اگر ہم فرام ڈیوائس پہ کلک کریں گے تو جتنے بھی ہمارے موبائل میں کوئی بھی کلپس ہوں گے یا پھر سانگز ہوں گے وہ ساروں کی ایک لسٹ آ رہی ہے. تو اس لسٹ میں سے جو بھی میں میوزک ایڈ کرنا چاہوں گا میں اس کو جیسے ہی سلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد پلس پہ کلک کر دوں گا تو ابھی آپ دیکھیں کہ جہاں پہ لائن تھی اس کے آگے وہ والا میوزک ایڈ ہو چکا ہے. تو اس طرح سے آپ کوئی بھی میوزک ایڈ کر سکتے ہیں. اور اگر اس میوزک کو کسی جگہ سے کٹ کرنا ہو تو پہلے اس میوزک کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سپلٹ پہ کلک کر دینا ہے، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا. اس کے بعد جو حصہ کٹ کرنا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور ڈیلیٹ پہ کلک کر دینا ہے تو میوزک کا اتنا حصہ کٹ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر اس میوزک کو پہلے تھوڑا سا آگے موو کروانا ہے تو اس کے اوپر اپنی انگلی کو دبا کے رکھنا ہے اور اس میوزک کو آگے کی طرف ڈریگ کر لینا ہے. اس طرح سے یہ میوزک شروع کی طرف آ جائے گا یا جس طرف بھی موو کرنا ہے. تو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیوز میں میوزک ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو بہت ہی امپورٹنٹ آپشن آ رہا ہے وہ ہے ٹیکسٹ کا، یعنی کہ ہم اپنی ویڈیو کے اوپر کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈ کرنے کے لیے اس ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ ایڈ ٹیکسٹ پہ کلک کر دیں گے. اس کے بعد یہاں پہ ہم انٹر ٹیکسٹ والے فیلڈ کے اندر کچھ بھی لکھیں گے جو بھی ہم نے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے. جیسا کہ یہ جو پیچھے سین ہے یہ کبڈی کے میچ کا ہے تو میں یہاں پہ وہی لفظ لکھ رہا ہوں، کبڈی میچ. یہ میں نے ٹیکسٹ لکھ دیا اور ٹیکسٹ لکھنے کے بعد یہاں پہ میرے سامنے کافی سارے آپشنز آ رہے ہیں کہ کس طرح کا سٹائل دینا ہے. جو بھی میں یہاں پہ سٹائل ایڈ کروں گا، جو بھی یہاں پہ کلر ایڈ کرنا چاہوں گا، ہر طرح کے کلر دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ آگے ایفیکٹس بھی دیے گئے ہیں کہ کس ٹائپ کا ایفیکٹ ٹیکسٹ کے اوپر میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جو بھی یہاں پہ میں ایفیکٹ ایڈ کروں گا وہی اس کے اوپر ٹیکسٹ کے اوپر فوراً سے ایڈ ہو رہا ہے. اور ٹیکسٹ کو ہم کسی بھی طرف ڈریگ کر کے موو بھی کر سکتے ہیں کسی اینگل پہ. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ببل کے آپشن آگے آ رہا ہے تو اس میں بھی یہاں پہ ہمارے سامنے کافی سارے آپشنز دیے گئے ہیں کہ کس طرح کے سٹائل میں ہم اپنے ٹیکسٹ کو ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم ٹیکسٹ کے اوپر اینیمیشنز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی دیکھیں یہ ان اینیمیشن اس طرح کی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر یہ والی اینیمیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اینیمیشن کا ایک لوپ بھی بن سکتا ہے
تاکہ کنٹینیوسلی ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ اینیمیٹ ہوتا رہے. تو اس طرح سے آپ کسی بھی آپشنس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنی ویڈیو کے اوپر ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس ٹیکسٹ کو میں یہاں پہ تھوڑا سا اوپر کی طرف موو کر دوں گا. تو اس طرح سے بڑی آسانی سے آپ اپنی ویڈیو میں کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کے بعد کیپ کٹ کا اگلا فیچر ہے سٹیکرز. جب ہم سٹیکرز پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بے شمار سٹیکرز ڈسپلے ہو جاتے ہیں جن میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی کیٹیگریز بھی ہیں. اور جب ہم اوپر ٹیبز میں سے کسی بھی کیٹیگری کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کیٹیگری سے ملتے جلتے سٹیکرز ڈسپلے ہو جاتے ہیں جن کو ہم اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ کسی بھی ایک سٹیکر پہ کلک کرتا ہوں تو وہ دیکھیں وہ ویڈیو میں آ گیا ہے. اب میں اس سٹیکر کے سائز کو بھی کم زیادہ کر سکتا ہوں اور اس کی پوزیشن بھی ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد جب ویڈیو کو پلے کریں گے تو اس انداز میں یہ سٹیکر آ جائے گا ویڈیو کے اوپر. کیپ کٹ کا اگلا فیچر ہے اوور لے. اوور لے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ہماری ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر اگر ہم نے کوئی اور فوٹو امیج یا پھر کوئی ویڈیو ایڈ کرنی ہو تو اس کو اوور لے بولتے ہیں. جیسا کہ یہ ایک ویڈیو کی لیئر ہے تو اب میں اوور لے پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد ایڈ اوور لے پہ کلک کرتا ہوں. تو یہاں پہ ہمارے پاس دو ٹیبز آ رہی ہیں. ایک تو ہے ویڈیو کی کہ ہم کوئی ویڈیو بھی اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اگر میں فوٹو ایڈ کرنا چاہوں تو فوٹو بھی ایڈ کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل میں ابھی آپ کو فوٹو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں. یہ میرے پاس میری ایک ویڈیو کا تھمبنیل ہے. اس کو میں نے سلیکٹ کر کے ایڈ پہ کلک کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ویڈیو کے بالکل اوپر آ رہا ہے. اب ہم اس کا یہاں سے سائز بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کی یہاں سے پوزیشن بھی اپ ڈاؤن کر کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی پلیس کرنا ہو. بالکل اسی طرح سے آپ بھی کسی بھی فوٹو کو یا پھر کسی ویڈیو کو اپنی پہلے والی ویڈیو کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں اوور لے پہ کلک کر کے. اور یہاں پہ اوور لے کے بھی کچھ آگے مزید فیچرز دیے گئے ہیں جیسا کہ ہم اوور لے کو اینیمیشن دے سکتے ہیں یا پھر اوور لے کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, سپلٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے فیچرز ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوور لے سے ریلیٹڈ. کیپ کٹ کا اگلا فیچر ہے ایفیکٹس. جب ہم ایفیکٹس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے دو آپشنز آ جائیں گے. پہلا آپشن ہے ویڈیو ایفیکٹس اور دوسرا آپشن ہے فیشیل ایفیکٹس. تو ابھی میں یہاں پہ ویڈیو ایفیکٹس پہ کلک کر رہا ہوں تو اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے سامنے بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں ایفیکٹس آ گئے ہیں اور اوپر ٹیبز میں ان ایفیکٹس کی کیٹیگریز دی گئی ہیں. تو ہم کسی بھی کیٹیگری کے ایفیکٹس کو جب ہم سلیکٹ کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ بے شمار ایفیکٹس اور نئے ہمارے سامنے ڈسپلے ہو جائیں گے. تو میں یہاں پہ ایک کیٹیگری سلیکٹ کر رہا ہوں اور اس میں دیکھیں کتنے سارے ایفیکٹس آ رہے ہیں. تو میں یہاں پہ جب کسی بھی ایک ایفیکٹ پہ کلک کروں گا تو چند سیکنڈ میں یہ ایفیکٹ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہماری ویڈیو میں ایڈ ہو جائے گا. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کے اوپر وہ والا ایفیکٹ ڈسپلے ہو چکا ہے. تو اس طرح سے آپ کوئی بھی ایفیکٹ ویڈیو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے یہ ایک اور ایفیکٹ ایڈ کر دیے جس نے اس کو ریورس کر دیے, کبھی اس طرف ہو رہا ہے کبھی دوسری طرف ریورس ہو رہی ہے ویڈیو. کیپ کٹ کا اگلا فیچر ہے فلٹرز. جب ہم فلٹرز پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کافی زیادہ فلٹر ڈسپلے ہو جائیں گے اور ان کی اوپر کیٹیگریز بھی ہیں. تو میں یہاں پہ کوئی بھی ایک کیٹیگری کو سلیکٹ کر رہا ہوں اور اس سے ریلیٹڈ دیکھیں کتنے سارے فلٹرز آ رہے ہیں. تو میں جس بھی فلٹر پہ کلک کر رہا ہوں تو وہی فلٹر ہماری ویڈیو کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. جیسا کہ میں ابھی آپ کو ایک فلٹر اپلائی کر کے دکھاتا ہوں. میں نے یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ پہ سلیکٹ کیا ہے تو ابھی دیکھیں ہماری پوری ویڈیو بلیک اینڈ وائٹ ہو چکی ہے. تو اس طرح سے آپ ان فیچرز کو اپلائی کر سکتے ہیں. کیپ کٹ کا اگلا فیچر ہے فارمیٹ. فارمیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کو کس فارمیٹ میں یا کس سائز میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. جب ہم فارمیٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کافی سارے آپشنز آ رہے ہیں جیسا کہ 9:16, 16:9, 1:1. تو ان میں سے ہم کسی بھی فارمیٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ فار ایگزامپل اگر ہم نے اپنی ویڈیو یوٹیوب کے لیے ایکسپورٹ کرنی ہے تو ہم 16:9 سلیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم نے ٹک ٹاک ویڈیو بنانی ہے تو ہم 9:16 سلیکٹ کرتے ہیں. یا پھر اگر ہم نے انسٹاگرام ویڈیو بنانی ہے تو ہم 1:1 ریشو سلیکٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم ان میں سے کسی بھی ٹائپ کا جو فارمیٹ ہے وہ سلیکٹ کر کے اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کر لیں گے. جیسا کہ ابھی میں 1:1 سلیکٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ہماری ویڈیو کا اوپر جو فارمیٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اگر میں 16:9 کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہ ابھی اور فارمیٹ میں ویڈیو آ رہی ہے. تو اس طرح سے آپ کوئی بھی فارمیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں.
कैप कट का अगला फीचर है कैनवास, और इसको हम ज़्यादातर उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम अपनी वीडियो का फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं और बैकग्राउंड में ब्लैक सा बैकग्राउंड आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूं पहले, और यहाँ से इस जो करंट अभी रेशियो है वो है 9/16। मैं इसको अगर 16/9 कर देता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो ब्लैक बैकग्राउंड आ गया। अब हम जाएंगे कैनवास में, और कैनवास में जाने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला आ जाता है कलर, फिर बैकग्राउंड और फिर ब्लर। तो अभी मैं कलर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो भी कलर सेलेक्ट करूँगा आप देख सकते हैं कि वही कलर बैकग्राउंड में आ रहा है। इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी कलर बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है बैकग्राउंड, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स दिए गए हैं, तो हम इनमें से कोई भी अपनी पसंद का बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। या फिर एक यहाँ पे और ऑप्शन है, हम यहाँ पे अपने मोबाइल में से कोई फ़ोटो भी अपलोड करके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है ब्लर का। जब हम ब्लर पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि जो भी हिस्सा हम ब्लर करना चाहें वो हम ब्लर कर सकते हैं, और वही हिस्सा बैकग्राउंड में आ रहा है। तो आप देखें कि वीडियो के बैकग्राउंड में वही मेरा फेस ब्लर होके आ रहा है। तो इस तरह से हम कैनवास वाले फीचर को यूज़ कर सकते हैं। कैपकट का अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है एडजस्ट। जब हम एडजस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसमें हम अपनी वीडियो की ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं, एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं। इससे हम अपनी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना लेते हैं। जैसा कि आप टिकटॉक पे अक्सर देखते हैं कि लोगों ने अपनी वीडियो में काफ़ी सारे कलर्स ऐड किए होते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ से ही करते हैं और अपनी वीडियो को बिल्कुल आईफोन की तरह बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ब्राइटनेस पे क्लिक करता हूँ और ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करके दिखा देता हूँ। ब्राइटनेस हमने इंक्रीज़ कर दी, उसके बाद सैचुरेशन पे गए और सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर दी। आप देखिए जैसे ही मैं सैचुरेशन को बढ़ा रहा हूँ तो पीछे जो ग्रीन कलर है, जो पीछे सब्ज़ा है, उसका कलर आप देखिए कितना ज़्यादा अपडेट हो रहा है और कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इस तरह से अगर मैं एक्सपोजर को भी चेंज कर सकता हूँ, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप इन ऑप्शंस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ कर देता हूँ तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो ये देखिए इससे और भी ज़्यादा खूबसूरती आ रही है। तो इस तरह से आपको जो भी अच्छा लगे, जिस अंदाज़ में आपने अपनी वीडियो को करना हो, आप यहाँ पर इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियो के कलर्स वगैरह को और ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब वीडियो के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा कि हमारी वीडियो कितने पिक्सल की होगी। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी देखिए मैंने फुल HD पे की हुई है 1080 पिक्सल पे। यहाँ पे इसको कम भी कर सकते हैं 720 पे या फिर 480 पे। तो बेहतर यही होगा कि आप 1080 या 720 रखें ताकि वीडियो का रिज़ल्ट अच्छा आए और क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब ना हो और फुल HD में ही रहे। और यहाँ पे फ्रेम रेट है, इसको हम 30 से कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी, लेकिन बेहतर यही होगा कि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होगा यानी कि 30 ही रहने दें। एडिटिंग को कंप्लीट कर लेंगे, सारे फीचर्स हम जो भी ऐड करना चाहें वीडियो में वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद अब बारी आती है वीडियो को एक्सपोर्ट करने की। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर जो तीर का निशान है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अभी देखिए हमारी वीडियो बिल्कुल एक्सपोर्ट होकर रेडी हो चुकी है। अब हम चाहें तो यहाँ से ही टिकटॉक वगैरह पे या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, या फिर बस डन पे क्लिक करें और हमारी वीडियो गैलरी में पहुँच चुकी है। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए आ गए तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें और हमारी इस जैसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जहन में कोई भी सवाल आ रहा है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है ये हमारा अपना है, इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं हूँ यहाँ पे आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें। देखते रहिए सीखो यार पाकिस्तान जिंदाबाद।